اگر عربی ٹیکسٹ نہ پڑھا جائے، صرف ترجمہ پڑھا جائے تاکہ میں سمجھ سکوں پیغام کو، تو کیا ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ ثواب حاصل کرنا ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں جا کے، کسی بوڑھے کو سڑک پار کرائیں جا کے، گھر میں کسی بزرگ کی خدمت کریں، یہ ثواب کے کام ہے۔ آپ کو اللہ نے کچھ دیا ہے، اس میں سے انفاق کریں، کسی ہسپتال میں جا کے دیں، کسی مسجد کی تعمیر میں لگائیں، لوگوں کی تعلیم کا اہتمام کریں، اپنے ہمسایوں کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے۔ تو دین میں ثواب کے کام یہ ہیں۔ قرآن کو ہدایت حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب مبارک کتاب بابرکت کتاب ہے، یہ تمہاری طرف اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم اس کی آیتوں پر غور کرو اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ قرآن کا مقصد ہے کہ جب آپ اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے جائیں تو ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے پیش نظر ہدایت حاصل کرنا، صحیح نتیجے تک پہنچنا، دین کی حقیقت دریافت کرنا ہو۔ قرآن مجید کیوں نازل کیا گیا وہ اس نے خود بتایا ہے کہ انسانوں کے مابین مذہب کے بارے میں، مذہب کو سمجھنے کے بارے میں، روایات کی بنیاد پر، تاریخ کی بنیاد پر، فلسفے کی بنیاد پر بہت اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک کتاب نازل کر دی ہے لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِی مَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ لوگ اس کتاب کے ذریعے سے اپنے اختلافات کا فیصلہ کر لیا کریں۔ یعنی میرے آپ کے درمیان، ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس پر کہ مرد و زن کے ملنے کے آداب کیا ہیں، تو اللہ کی کتاب فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ بات ایسے ہے، یوں کہی گئی ہے، فلاں موقع کی بات ہے۔ تو قرآن مجید چونکہ پوری وضاحت کے ساتھ اور ایسے اسلوب میں بات کو بیان کر دیتا ہے کہ جس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں رہتی۔ اگر آدمی سلیم الطبع ہو، جاننا چاہتا ہو، تو وہ اپنے دین کے بارے میں جب کبھی بھی کوئی خلجان محسوس کرے، کتاب اللہ کو کھولے گا تو اس کا ذہن بالکل واضح ہو جائے گا۔ تو یہ مقصد ہے قرآن کا۔ اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے، اگر آپ کو عربی زبان نہیں آتی تو آپ کو ترجمہ پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا سادہ ترجمہ ہر مسلمان کو لازماً پڑھنا چاہیے۔ یہ اس کے دینی فرائض میں ہے، اس لیے کہ اللہ کی کتاب اس کے پاس ہے۔ آپ سادہ طریقے سے قرآن مجید کا، کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے، سادہ ترجمہ لیں اور کسی اہل علم کا لے لیں یا جس پر بھی آپ کا اعتماد ہے، اور اس کو پینسل لے کے پڑھیں۔ جہاں جہاں آپ کو کوئی اشکال پیش آ جائے، کوئی سوال پیش آ جائے، ان جگہوں کے اوپر جو ریپرزنٹیٹیو اہل علم ہوتے ہیں، نمائندہ اہل علم، ان کی 2-3 تفاسیر دیکھ لیں۔ اس سے اگر اطمینان ہو گیا بہت اچھی بات ہے، نہیں اطمینان ہوا تو کسی زندہ عالم سے آپ کنسلٹ کر لیں، جیسے ہم باقی معاملات میں کرتے ہیں۔ سائنس پڑھتے ہیں تو یہی کرتے ہیں، جغرافیہ پڑھتے ہیں یہی کرتے ہیں، فلسفہ پڑھتے ہیں یہی کرتے ہیں۔ تو یہی طریقہ یہاں بھی اختیار کرنا چاہیے۔